دین کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا تھا اس کی وجہ سے ایک خاص ذہن بن چکا تھا، اور تصوف کے معاملے میں کچھ الجھنیں تھیں میرے ذہن میں. بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ شریعت کے مطابق ہیں، کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو میں سمجھتا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بڑے ولی اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، پھر یہ شریعت کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ پھر میرے ذہن میں یہ بھی خیال بار بار آتا تھا کہ کسی نیک آدمی سے ہمیں یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر شریعت کی خلاف ورزی کرے. تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کر یہ نقطہ سمجھ آیا کہ ایک نیک آدمی گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، اور جو ولی اللہ ہیں وہ ملامت بھی اختیار کرتے ہیں، جان بوجھ کر لوگوں سے بچنے کے لیے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں گناہ ہوتے ہیں. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ گناہ کی بات نہیں ہوتی. بعض عید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک دفعہ آپ نے سنایا تھا، تو رمضان شریف انہوں نے روزہ توڑ لیا. دنیا کی نگاہ میں وہ ایک گناہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ مسافر تھے اور ان کے لیے گناہ نہیں تھا. ایسی بھی بہت سی باتیں سن کر آپ کی طرف سے مجھے اطمینان ہوا. ایک نیک آدمی سے صاحباً بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جان بوجھ کر بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس میں ملامت کا پہلو ہوتا ہے. ایسی باتوں سے مجھے بڑا اطمینان ملا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. بات سمجھ آئے یا نہ آئے، اس سے انسان کے ذہن میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے انسان. تو اس طرح اور بھی بہت سی الجھنیں اور سوالات میرے ذہن میں تھے جو میں آپ سے کرتا بھی رہا ہوں اور لوگ بھی کرتے رہے اور میرے ہی سوال لوگ کرتے رہے. میں تو جی بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی صحبت میں بہت سی ذہنی الجھنیں دور ہو. باقی اب آپ بار بار اصرار کرتے ہیں نیا سوال کرو پوچھو. اب جو سوال ذہن میں لے کر آئے تھے وہ تو ختم ہو گئے. اب نئے سوال مصنوعی طور پر پیدا کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، سوال ذہن میں پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ خیال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ اب کچھ مزید ہونا چاہیے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ مزید کیا ہونا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کا بتا دیں. حافظ صاحب تو یہ بتاؤ. اپنے بارے میں بتاؤ. میرا تم بتاؤ. حضور عرض یہ ہے کہ انسان کچھ کتابیں پڑھ کے اور کچھ اپنے ماحول سے اور دوستوں سے ادھر ادھر سے کچھ سیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بس پوری دنیا کا علم جو ہے وہ حاصل کر لیا. تو اسی طرح کی کیفیت کچھ میری تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ صاحب ہم نے بھی بہت کچھ پڑھ لکھ لیا ہے اور اب ہم بہت کچھ جان گئے. لیکن جب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ کی کرم نوازی سے یہ سعادت میسر آئی کہ ہم اس محفل میں حاضر ہو سکیں، تو اس کے بعد وہ پتہ چلا کہ جسے ہم علم سمجھتے رہے تھے وہ تو ہماری نالائکی تھی. علم تو کچھ اور ہی چیز ہے. اور آپ کی محفلوں میں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ ہم جانتے کچھ نہیں. اب یہی دعا ہے کہ کچھ جان جائیں اور آپ کی طرف سے کچھ کرم نوازی کے منتظر ہیں. شاباش، ایک ہی سوال ہے دونوں. اب تو ہی بولو. موٹی موٹی باتیں ہیں.
جہاں تک انسان کا اور انسان کی زندگی کا تعلق ہے، تکلیف روحانی ہو جسمانی ہو، تکلیف انسان کو ہے۔ کوئی انسان کسی کی نماز قضا ہو جائے، بیچارہ پکی عادتوں میں نماز چلتی آ رہی ہے، اچانک کچھ عرصے بعد نماز بہت ہو جاتی، وہ بڑی تکلیف ہے۔ پھر یہ تجد گزار آدمی سے جب بلا سبب تجد غائب ہو جائے تو وہ بہت تکلیف ہے۔ پھر یعنی کہ بچہ بیمار ہو جائے، وہ بھی تکلیف۔ اب دونوں رو رہے ہیں، اب پتہ آپ کو نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا۔ تکلیف دونوں کو برابر ہے۔ تکلیف ایک شعبہ کا نام ہے جس پر غم اترتا ہے۔ غم احساس ہو، ماضی ہو، مستقبل ہو، کسی چیز کے ہونے کا خیال ہو، کسی چیز کے نہ ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، غم نے اگر آنسو بننا ہے تو آنسو شریف جو ہے نا، یہ آنکھ سے ٹپے۔ اب وجہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، وجہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اگر بادشاہ سے معزول ہو جائے تو روئے اسی طرح جس طرح فقیر فقیری سے معزول ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر اتنی سمجھ آتی بات انسان، اب اس کے آگے سمجھ نہیں آتی انسان کو۔ اب کہتے ہیں اس سے اگلی بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ اگر بندے کا ایمفسس کا مطلب ہے ترجیح، زور، اصرار، اگر اس کا اصرار دنیا پر ہے، اس کو سوائے دنیا کے غم کی اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی۔ اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کی اسے اور کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ اب یہ بتائی ہوئی بات 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے، اب آ کے آپ کو سمجھ نہیں آنے بند ہو گئی ہے کہ ایک مقام تھا کہ جب یہ بتایا گیا کہ دیکھو اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا قبیلہ، چھوٹے بڑے سب بچا لو، عارضی طور پر یزید کی بیعت کر لو۔ آپ کو کیا جاتا، بیعت کر کے چلے جاؤ، زندگی گزار لو۔ بات یہ ہے کہ یہی تو کرنی نہیں ہے۔ اب یہ فرق کر کے انہوں نے بتا دیا، کیا بتا دیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ ہم دین والے لوگ ہیں، ہمیں دنیاوی حصول کے لیے دین کو ترک کرنا ہمارے منصب میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بچے سیدھے جان گے، کیونکہ بچوں کا غم اور چیز ہے اور دین کا غم اور چیز ہے۔ کیونکہ ہم دین والے لوگ ہیں لہٰذا ہمیں بچوں کا غم نہیں ہوگا، اس کا افسوس ہوگا، ہونا نہیں چاہیے۔ بچوں کو ہم اتنی زندگی دے سکتے ہیں جتنی اللہ نے رکھی ہے، لیکن دین کو ہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمفسس، ہمارا رخ، ہمارا اصرار دنیا کی طرف نہیں آئے۔ اب یہ فرق بتا گیا بتانے والے، وہ دیکھو جی تھی کچھ اپنا خیال رکھو نا، آپ یہ کام کر لو، پیسوں کی باتیں پیسے لے لو، آپ بزرگ لوگ ہو، درویش آدمی ہو، کاروبار چلا لو، فیکٹری لگا لو۔ نہیں، حالانکہ ضروری ہے جی فیکٹری لگانا، ہم سب لگاتے رہتے ہیں، نہیں میرا ایمفسس اور ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنا ایمفسس دریافت نہ کرو، مقصد دریافت نہ کرو تو ہمیں دین کا غم نہیں ہونا۔ جب تک مقصد دریافت نہ کرو تو دنیا کا غم نہیں ہونا، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی فقیری نہیں ملنی۔
اس لیے آگے گڈی نہیں چل سکتی. آپ کو دین کا سبق دیں گے، جب آپ دیکھو کہ لنگیاں اور قریب آ گئے یار پروموشن کا پروموشن رستہ پروموشن والا پھر لیا. پروموشن والا راستہ یہ ہے کہ جس سے کچھ پروموشن کیسے ملتی ہے، وہ کہتے ہیں تو اس طرح کرو پروموشن جو ملتی ہے ایک نیاز دے دو، ایک کالا بکرا دے دو، ایسا دے دو، دفتر والے بنے اندر تھوڑا بلا لو، ان کی سفارش کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے ان کو جو میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، اچھا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، اگلے الیکشن کے لیے تیاری کرو. تو یہ اس کا شعبہ اور ہے، اس کے واقعات اور ہے. اور جو دین کا اس کو ہر مقام دین کا مقام ہے، ہر مقام دین کا مقام ہے. آپ لوگ جس چیز کا شکار ہو اس چیز کا نام ہے کنفیوژن. کنفیوژن کا مطلب ہے کہ دین کی کتابوں میں دنیا کی کتابیں رکھتے ہو. یہ ہے کتاب نمبر 4 تسکین وجود لذت بے حیائی. نال کی نال کتاب خور کی ایک بزرگ ہے انڈیا چلنے بزرگ، یہ انہوں نے سوال یاد ہے. اب کتاب بھی کتاب کے ساتھ ملاؤ جب تک مطلب ہے وہ تمہارا مزاج نہ ملے. اور تم مزاج کے ساتھ بد مزاجی کے ساتھ کم مزاجی کے ساتھ سخت مزاجی. آپ کو سمجھ میری بات؟ یعنی کہ ایک مزاج میں دوسرا مزاج ڈال دو. اگر انسان جائے حج کرنے، مبارک کو حج کر کے آؤ تو اتو جا کے تھی بھی سیارہ لے آؤ تو دنیا جان دی بیا جا کے فلمیں لے آؤ تو تھی حج کرنے کی کیا ہے؟ بلکہ تمہیں بہت سخت عذاب ملے گا. کیوں عذاب ملے گا؟ کہ تھی نیک سفر کے اندر بدی کی تھی. تو ایسے لوگ یہ آپ کو اس لیے ساری قوم پریشان ہے. درویش کی اس وقت شہروں میں نہیں چلتی اس لیے کیونکہ شہر والے جو ہے نا وہ مرید جو ہوتے ہیں نا وہ پیروں کا مطلب وہ ٹھنگ پیر پیش کرتی پیر میں کچھ ہے کیا پیش کرتی؟ کوئی ایسی چیز جس کا مدعا صرف دنیا ہو. اسے دیکھے مطلب یہ ٹی وی پیش کر دو، وی سی آر ہی پیش کر دو. اب وی سی آر اور ٹی وی جو ہے نا یہ پیشکش اور ہے، مسلح پیش کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے نا. یہ ہے یاد کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو آج کا انسان جو ہے مسلمان خاص طور پر جو فقیر آشنا بھی ہو وہ کہتے ہیں میں فقر آشنا بنوں. فقر آشنا وہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ اس کا مزاج جو ہے نا مزاج میں رجوع الی دنیا موجود ہے. تھی بیلنس کر جاؤ تو بڑی بات. یا فیصلہ کر لو کہ آپ نے دین کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر جینے کا نا باپ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہ ہے، اولاد کی ڈیوٹی ہے. بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے. سماج کے اندر میرا یہ فرض ہے اسلامی حکومت جو ہم قیام کریں. تو اسلامی حکومت بنتی ہے موجہ پاکستان رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں موجہ کر تو اسی اللہ کی بار کہاں چل جا. اللہ تعالیٰ وہ پاکستان میں رہتا ہے، ہندوستان میں بھی رہ سکتا ہے، جب جہاں چاہے مرضی رہ سکتا ہے. اس لیے پھر وہ سیاست سے غائب ہو جاتا ہے. تو فقیر جو ہے نا اللہ کا اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اس لیے پھر جو نظام شریعت اور دین ہے اس سے بھی الگ ہو گیا. تو عبادت اور محبت کے اندر لگا جائے بس ختم ہو گئی بات. وہی آج محلے کے مسلمان سارے جو ہے نا آج شام کو جلسہ ہوگا اور محلے کی نالیوں کو پکا کیا جائے گا. یہ بڑا نیکی کام اسلامی کام ہے. کہتے اسلامی کام کرتے رہو. محبت والے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا محبت کا تعلق ہے. آپ سمجھے بس. اس لیے فقیری جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ظاہری اعمال سے بچ جاتی. ظاہری اعمال اجتماع بناؤ یہ ضروری ہے شریعت میں. کیا کرو؟ اجتماع بناؤ. اجتماع بناؤ، سارے ڈسکس کرو، محلے کے سارے واقعات ہوں. آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہ کس کو ووٹ دو گے، بڑی کئی جماعت ہے، مشہور پڑھے جائے. اب مشہور پڑھ لیتے ہیں اور یہ واقعات پہ چلتے اس کو ووٹ دیں گے. یہ سارا بات ہے. پھر انقلاب لے آئیں گے، پھر دوسرے محلے میں جا کے تقریر کریں گے. اسلامی تقریر یہ فقیری نہیں بن سکتی. تو فقیری کے لیے ضروری ہے پہلے طے ہو جائے فقیری کرنی ہے. اگر نہیں کرنی تو پھر اگر دنیا کرنی ہے تو دنیا جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو اپنی دنیا کو دین کتابیں کر کے چلتے زکوٰۃ مانگنے سے پہلے ادا کر چلتے چل جیسے واقعہ گزرتے جائے الحمدللہ پڑھتی جاؤ خیر خیر سے چلتے جاؤ. وہ جو ہے نا شعبہ باریک جو ہے نا راز نہیں سمجھ آئے گا.
راز جو ہے نا یہ غیر کو نہیں بتایا جاتا ہے. دنیا کی محبت جو ہے نا یہ فقیری میں غیر ہے, شریعت میں جائز ہے. آواز ہے یہ بہت جائز ہے, بہت ضروری ہے. وہ جی پیسے ہوں گے تو حج کریں گے نا, وہ کہتے ہیں حج نہ کریں گے تب بھی حج ہو گیا. یہ بات حج کرنے سے نہیں ہوتا, حج نیت سے ہوتا ہے, حج محبت سے ہوتا ہے, حج دل سے ہوتا ہے, حج اللہ سے ہوتا ہے. اللہ جہاں مل جائے حج ہے. کیسے مل سکتا ہے اللہ جہاں؟ تو اپنے گھر کے علاوہ نہیں ملتا, نہیں ملتا ہے, تیرے گھر میں بھی ملتا ہے. یہ کہا یاد ہے. اس لیے اب آپ لوگوں کو اگلی بات سمجھنے کے لیے ایک ڈیووٹڈ ہونا چاہیے. ایک جمعرات کو 15 منٹ کے لیے ملاقات کے بعد بات سمجھ نہیں آ سکتی. اگلی جمعرات تک غائب ہو, ایک دن آپ نہیں آؤ گے, ایک دن میں نہیں آؤں گا, تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ بات سمجھنے کے لیے ایک مزاج ہو اور اس مزاج پہ چلتے چلے جاؤ. ایک بات ہو اس کے پیچھے طاقت میں چلتے جاؤ. یہ ایسا ہے کہ سمجھا جو کچھ حاصل کیا اب سارے حاصل کو ایک نئے کام میں لگا دینے والی بات ہے. جس طرح آپ سارا وجود جو بنایا اپنی زندگی میں 60 سال میں کیا بنایا؟ ایک وجود بنایا, صحت بیماری سب ملا کے مکان شکان سمیت. اب یہ جو آپ کی زندگی ہے, اب سے بات سمجھا رہی, یہ 60 سال کی زندگی ہے, اب جا کے یہ موت کے قابل بنی. اسی طرح آپ کی زندگی کی ساری تعمیر جو ہے نا فقیری کی تب قابل ہوگی ساری دو. جس طرح ساری زندگی دے کے موت میں ملتی ہے, اس طرح ساری دنیا دے کے تمہیں فقیر مل سکتی. اب سوچ لو کیا واقعہ ہے. آپ اس میں پارٹ ٹائم فقیری نہیں چل سکتی, چل نہیں سکتی. اب یہ فیصلہ تمہارا اپنے پاس کہ تم نے کیا کرنا ہے. جو ہول ٹائم ہو گیا اللہ کے پیچھے ہول ٹائم پہ جائے تو اللہ تو کہے گا فقیری لے پہ مت کر, آپ نے چھوڑنے میں چاہ. اللہ سب کچھ دیتا ہے, فقیری نہیں دیتا. ختم نہیں بھی فقیری. آپ بتاؤ وہاں کوئی ختم ہو جائے گا؟ کبھی سمندر ختم ہوا, کبھی پانی ختم ہوا, کبھی ہوا ختم ہوا, پہاڑ ختم ہو گیا, سڑکوں پہ روڑی بجری روڑی یہ پتھر آتا نہیں آتا, وہ پہاڑ نہیں ختم ہوتا. ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی نہیں ختم ہوتی, نہ دریا ختم ہوا, نہ ہوا ختم ہوا, کچھ ختم نہیں ہوتی. تھی بکرے کھا کے آگے بکرے ختم ہوئی, بلکہ جو نجائز جانور ہے وہ بھی نہیں ختم ہوتا. اندازہ لگا ہم تو کچھ کر رہا ہوں, کچھ نہیں ختم ہوتا. ڈیولپ ہو گیا شہر, بکیاں نہیں ختم ہوتی. جس کو تم مارنا چاہو وہ نہیں ختم ہوتا. اور شہر بہت اچھے ہو گئے تو مٹی نہیں ختم ہوتی. اندازہ لگا کوئی چیز دنیا میں ختم ہوتی. علم کے باوجود جہالت نہیں ختم ہوئی آج تک, پیغمبروں کے باوجود کافر نہیں ختم ہوا. تو یہ سارا نظام چلتا ہے, ہر شہر ہے. تو فقیری اللہ نے ختم کر دینی ہے, ختم نہیں ہوتی ہے, بے شمار ہے. صرف یہ ہے کہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. تم نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک, اپنا فیصلہ کر لو. فقیری کا فارمولہ کیا ہے؟ شوق کا کیا فارمولہ ہوتا ہے صاحب؟ شوق کا فارمولہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے تو جاؤ. کدھر جانا ہے یہ تو کوئی نہیں, جانا ہے تو پہنچ جاتا ہے. ہم نے ایسے آدمی دیکھے کہ آنکھوں سے معروم ہے تو پہنچ گیا, کہاں پہنچا تھا پہنچ گیا. آنکھوں سے معروم ہے, معذور ہے, پہنچ گیا. ووٹ دے نہیں, آپ دیکھیں 12 میں ٹیلی ویژن فوٹو رہتے تھے, معذور انسان ووٹ دیا. بندہ بڑی چیز ہے, جو کرنا چاہ کر لیتا ہے. آپ سب کیا کرتا ہے بندہ, جو کرنا چاہ کر لیتا ہے. آپ پیدل اپنے گاؤں سے آ جائے نا, شہر میں مقام بنا لیتا, کر لیتا بندہ. اور یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف جانا چاہوں تو نہیں ملے گا, یہ نیت نہیں خراب ہے. انسان کرنا چاہے سب کر لیتا. چلو اس راہ میں مرتا جائے گا نا, یہی فقیری ہے. فقیری حاصل نہ ہو اور اس راہ میں مر جا, فقیری ہوگی پوری ہوگی. تو یہ ہے کہ فیصلہ فقیری. دوسرا آدمی آپ کو بات بتا سکتا ہے, فقیری نے. فقیری کون دے گا؟ یہ تیرا مزاج, تیرا شوق تجھے فقیری دے گا. شوق نہیں آیا تو کوئی پکڑ کے نہیں جاتا. کہتے ایک آدمی گھوڑے کو تالاب تک لے جا سکتا ہے, تو 20 چاپکوں والے کھڑے ہوں تو پانی نہیں پلا سکتے. پیاس لگے گی تو آپ پیے گا. تالاب کا رخ دکھایا جاتا ہے, یہ ہے آگے تالاب, یہ ہے گھوڑا. تو آپ کی پیاس لگے تو پانی پی لو, تو نہیں تو کوئی پانی پلائے گا, گھوڑے کو نہیں پلائے گا, پیاس ہی پانی پلاتی ہے. اب اگر پیاس ہے تو مل جائے گا. ہم نے بتایا تھا کہ محبوب تم فارمولے سے پہلے اخباروں میں اشتہار دو, تو فلاں آدمی سے محبت کرنی ہے, اور محبت تم نے ڈھونڈ لی. ہم نے کہا تھا کہ فلاں کام کرنے سے پہلے سوچو, وہ بھی کر لیا, نوکریاں بھی کر لی, کاروبار بھی کر لیے, شادیاں بھی کر لی, سارے شب و روز بھی کر لیے, خریدے بھی چیزیں, کنوینس والی چیزیں خرید لی ہیں, گھر کے سامان بھی خرید لیا, تعلیم بھی کر لی اپنی بچوں کی. تو فقیری کے نسخہ باہر سے آئے گا, کیوں آئے گا؟ یہ بھی اندر سے آئے گا.
اب وہ اندر کا سوال جانا وہ شروع جب ہوگا تو اندر کے جانے کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو آدمی استحقاق نہ رکھتا ہو اس کو فقیر نہیں دے سکتے کوئی بھی، اور استحقاق والا کبھی معروم نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک چیز ہے جو کبھی معروم نہیں ہوتی، وہ شوق ہے۔ شوق، کسی چیز کا شوق معروم نہیں ہوتا، کبھی نہیں معروم آج تک۔ بے ذوق نہ ہو رائی، رائی بے ذوق ہو جائے پسند ہے۔ تو یہ علم آپ سے باتیں کرتے رہے ہم اتنا عرصہ، تو یہ بھی نہ کتابوں کی بات کی نہ ادھر بات کی، تو پھر یہ بات بھی ہوئی ہوگی کتابوں کی نہیں تھی، کتابیں بن گئی اللہ حاضر کے ہاتھ۔ اس طرح فقیری کو پڑھ کے نہیں بتایا جا سکتی بات، فقیری کی بات بھی ایسی ہے جیسے اسپیشل بات ہے، اور پھر وہ بھی ایک کتاب بن سکتی ہے کہ فقیری کے یہ نسخے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اصل میں تو تمہارا اپنا نام ہے فقیری، جس قسم کی پرانے زمانے کی کتابیں کیسے لکھی ہے فقیری کی، جو ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ ہوتے تھے سمجھنے والے، جیسے جیسے وہ بیہیو کرتے جاتے تھے، جیسے جیسے وہ بولتے جاتے، بعد میں وہ قانون بن گئی ہے فقیری ہوتی، فقیری ہوتی ہے فقراء کو کھانا کھلانا، کھانے کھلانا۔ وہ آ جائے گا سارے بندے ملنے کے لیے تو کھانا ضرور کھلائے گا، کیونکہ وہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ پھر لنگر پکائے گا، پھر کیسے پکے گا؟ کہ یار ایک دیگچے کو بڑھانا، چھوٹی سی دیگ بڑھا لو، دو چار بندے مل گئے، تو لکڑی لا یہ کر یہ کر، کیا بجے لنگر کھانا۔ فقیری میں لنگر کھانے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوگی، باہر سے جو بن جائے پھر میں بات کرنے والی بات کیا بیداری کے سما یہ بات ہے کہ یہ آپ دعا کرو کہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے۔ ہاں جی ہاں پیدا ہوا ہے۔ عشق کرم دا قطرہ ازلی تینے دے وس نہیں، ہک نہ لبدیا عمر گو آئی تے ہک نہ لبدیا راہیں۔ نصیب کی بات ہے، شوق کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، کرم کی بات ہے، ازل کی بات ہے۔ تو علم تلاش مل سکتا ہے، شوق تلاش نہیں ہوتا، یہ فلیش ہے۔ اب یہ دریافت کرنا ہے آپ نے خود کہ آپ میں شوق ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کی تکمیل کے لیے بس ایک آدمی شوق کرتا ہے فقیری کا، تو دعا کرتے ہیں کچھ چیزوں سے دعا کرو، ذرا مکان بچے کی شادی، اب یہ شعبے الگ ہے۔ اور یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں دنیاوی کام کر لوں پھر میں جو کروں گا فقیری کا شوق کروں گا، کہ فقیری کوئی اتنی فالتو چیز ہے کہ وہ آپ کے بعد میں ہوگی، پریفرنس کا نام ہے فقیری۔ اب آپ پریفر کس کو کرتے ہو، ترجیح کس کو دے رہے ہو؟ شوق جیسے کہتے ہیں نا ایک آدمی کو، وہ کہتا ہے مجھے محبت ہے فلاں انسان سے، کہتے چھڑ پر فلاں انسان سے، تو اس طرح کرو تو ایک الگ قسم کی نوکری لے لو 22 نمبر گریڈ کی، وہ ساری کے بعد جانا مان چھڑ دو، کہتے گریڈ کدھر تھی میں کدھر، اس کو بادشاہ لے لے، بادشاہ اور تخت چھوڑتا ہے لیکن وہ محبت نہیں چھوڑتا۔ یہ ہوتا ہے واقعہ مزاج۔ تو فقیری جو ہے نا یہ صرف عشق کرنا، مسلمان کی فقیری جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود گائیڈنس ہوتی رہتی ہے، اللہ اللہ علیہ وسلم پھر مسلمان کا فقیری۔ اس میں بڑے بڑے راز اور رموز ہیں، مثلاً اللہ کریم کو تو پتہ ہے کہ حضور پاک کو بدلے میں نبوت عطا فرمانی ہے۔ نبوت کے عطا ہونے سے ایک دن پہلے حضور پاک اللہ کے نبی منصب نبوت جو ہے نا، منصب نبوت اعلان عطا ہونے سے پہلے بھی آپ نبی تھے، اور جو لوگ پہلے آپ کے ساتھ دوستی وفا کر رہے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت بھی امتی تھے۔ اب یہ راز ہے کیسا کہ بھائی نبی تو پھر اس دن سے ہونا چاہیے نا، وہ اس دن کی بات نہیں ہے، وہ اس دن کی بات۔ اس لیے ہے مطلب ہے کہ بات سمجھنے والی بات کہ جن لوگوں کو منصب ادا ہوتا ہے وہ منصب پیدائش سے ہوتا ہے، وہ واقعات وہاں سے ہوتے ہیں۔
یہاں ایک سوال ہوتا ہے تو کوئی کیسے دریافت کرے کہ یہ جو ہمارا جذبہ ہے یہ اب نیا پیدا ہوا ہے یہ پیدائشی ہے؟ دریافت کرنے کی چیز ہے ہاں ایک شوق جو ہمیں آج پیدا ہو رہا ہے قریب کی وجہ قریب کی وجہ طبیعت کی نساری ہے، ذرا آوازوں کی کمی بیشی ہے. ہاں فقیری کا شوق مثلا آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں باتیں آپ کی سنتی ہیں ایک شوق بیدار ہوتا ہے یہ ہم کیسے دریافت کریں کہ یہ شوق آپ کی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یا پیدائشی ہے؟ یہ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آگ اور لوہے کا ٹکڑا اگر آگ میں چلا جائے تو مثال اونچی بلند ہے، چلو ہم اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں وقتی طور پر، کیا خیال ہے ہونا چاہیے. اگر ٹکڑا آگ میں چلا جائے اس آگ کی حدت کی وجہ سے وہ ٹکڑا بھی آگ ہو جائے اور یہ محسوس کرے گا کہ میں یہ آگ ہوں، اور اس سے علیحدہ ہونے کے بعد پھر اس کو اگر ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں میں نہیں. ہاں کہ وہ جیسے کہتے ہیں ملے آپ جمال ہم نشین در من سر کرتے ہیں اور ایسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مطلب ایسے واقعات ہو جاتا ہے. تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر خفیہ اور ڈارمنٹ اور سوئی صلاحیتیں کسی ماحول کی وجہ سے جاگ اٹھتی. اس لیے ماحول بزرگانہ ماحول بزرگان دین کا فقراء کا ماحول ضرور تلاش کیا جان کیے گئے. اس کی خوبی بتاؤ طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ دین یا بزرگان دین کے پاس جاؤ، آپ اس میں ایک بات یاد رکھنا ہم نے پہلے بتائی تھی کہ وہ جس طرح آپ لوگوں میں پسند ناپسند کی صلاحیت ہوتی ہے، قبول ناقبول کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بات رہتی ہے اس انسان میں بھی. کیا آپ یوں سمجھو اس بات کو کہ جس دن پہلی دفعہ لڑکا لڑکی آپس میں محبت میں داخل ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ پہلا دفعہ ہوتا ہے کہ جس دن ان کو شیشے سے آشنائی ہوتی ہے آئینے سے، اور نہ اپنی شکل طے والے کی پھرتی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایک چاہنے والا مل جائے تو شکل سنوارنے کا موقع مل جاتا ہے. پہلے دفعہ احساس ہوا کہ بے چہرہ بھی چیز ہے. کس دن ہوا؟ جس دن محبت. اسی طرح جب آپ جاتے ہیں کسی فقیر کے پاس، فقیر وہ فی الحال جو مشہور فقیر ہو، سچے جھوٹے کی بات ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہو اچھا، لیکن جب آپ تو سچے آدمی ہیں، آپ سچے چلے گئے، آپ ایک جھوٹا آدمی تمہارے سچا اللہ کی بات کر رہا ہے تو تیرے سیراب ہو گئے. تیرا کام تو اللہ کی بات کر رہا ہے، لیبر کے ساتھ کر رہا ہے، بیچارہ زور لگا کے کر رہا ہے، مانگ کے لایا اللہ کا جس کا تو مقصد دنیا ہی ہو، مقصد کچھ اور ہی ہو، لیکن سچے آدمی کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. مجنون صاحب تو خوش ہو گئے، چاہے وہ اللہ کا کاروبار کسی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، جھوٹ. اسی طرح اس کے بھی آپ کی پسند ناپسند ہوتی ہے. اور اگر بعض کا درویش جب آپ کو قبول نہ کرے تو وہ اپنا حسن تمہارے سامنے کبھی نہیں کرے گا. وہ تمہارے سامنے ایسی بات رکھ دے گا غور سے ڈکار لے گا تو کوئی تو بدتمیزی ہے وہ یار چنگا بل بنے سے بابا جی نے پتہ نہیں کی مطلب نہیں اٹھ کے یار. اور اگر وہ تمہیں اچھا سمجھا اپنا ساتھی پھر تمہیں خوبصورت انداز سے پیار کے ساتھ بات کرے گا، تو وہ جانے گا ادھر ادھر بات اب بات میں ادھر ادھر چل. اب مطلب یہ واقعات جو ہے نا بزرگوں نے کی ہے، اس لیے سچے آدمی کے طور پر اپنی تلاش کو جاری رکھتے ہوئے ہر محفل دیکھو. پھر آپ کو راز دینا ہے کس نے؟ آپ کے محبوب اللہ نے. اور آپ چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کون سچا فقیر ہے کون نہیں ہے، اس لیے اب اللہ کا نام لے کے یا اللہ میں تیرے نام ہے مجھے پتہ نہیں سچا کون جھوٹا کون، تو سچا ہے میں بھی سچا ہوں، اللہ سچا ہے میں بھی سچا ہے، میری محبت بھی سچی ہے، چل پڑو جہاں سے چاہے چلا دے، تمہارا سفر سچا ہو. اب اس کی شرط کیا ہے کہ کسی کو جھوٹا مت بولو. تمہارے شمولیت کے ساتھ کو کیا جاتا ہے پیروں کی محفل میں شامل ہونا، یہ پیر نوازی کا نسخہ ایک شک نہ کیے گا کہ وجہ پیر صاحب معلوم ہو گیا، میں نے گایا دی تھی ان کو ہمیں پیش کرنا تھا، ادھر پیش کر، تو اپنے آپ کو پیش کر. کیا پیش کر؟ اپنی جان کی بخشش کرو، اپنی محبت پیش کرو. اس لیے جو لوگ سچے اللہ کے تعاقب میں محبت میں سفر کر رہے ہیں، اس بظاہر جھوٹی دنیا کے اندر بھی ان کو سچ کا راستہ ملے گا. دنیا اللہ کے سامنے کوئی جھوٹی نہیں ہے،
ما خلقت هذا باطل ہے، این سچ ہے، ذالک الجوم الحق، سارا ادھر بھی سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے۔ اب اسی سچی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بندے سچے کو راستہ دیتا ہے۔ تم جب تک جھوٹا سمجھتے جا رہے ہو تم خود ہی معلوم ہو یہ این سچ ہے، جس کو چاہے جہاں سے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اعتراض کرنے لگ گئے یہ کیا ہے، وہ کہ دیکھو اللہ کا نام لے رہا ہے، تو کچھ بندہ سچا نہیں ہے، تو اسے مفتی اعظم بن جاتا ہے۔ جب مفتی اعظم بن جاؤ گے تو تم سچ سے معلوم ہو جاؤ گے۔ اس لیے پہلے اپنا صدق دل کے ساتھ سفر کا آغاز کرو، اور جو تم نیت لے کے چلے ہو تمہارا اللہ اسی طرح کہیں نہ کہیں سے تمہیں جلوہ گری فرما جائے گا۔ تو یہ تم چلتے چلے ہو، جہاں پر تمہیں تصدیق و تائید و تسکین ہو گئی تو وہاں سے تم اپنی منزل پکڑ لو گے۔ اب بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ جو ہوتا ہے بعض اوقات سچے طالب سچے پیر تک پہنچنے کے لیے ہزار میل لمبے سفر سے گزرتے ہیں، اس میں کئی راستے میں مقام غلط بھی آتے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ وہ غلط مقامات بھی تیرے راستے کا حصہ ہے۔ بات نہیں، ایک شخص جو ہے راستے میں ٹھوکر گرنا، ادھر گر پڑ، یہ لینا دینا، اوقا سوقا بیچارہ چلتا چلتا او مشکل سے جا کے مرتا کھپتا چوٹی تک پہنچ گیا۔ وہ گرا کے کتنے گھر لوگ ہیں راستے میں، اس کو چپیڑ مارے گا صاحب منزل، کہ تو منزل تک آ گیا۔ جب منزل تیری نصیب میں منزل آ گئی، طاقت آ گئی، تو جس راستے سے آئے وہی صحیح ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ تیزے مطلب گرتا پڑتا سب ٹھیک ہے، مت لو، کیونکہ یہ راستہ غلط نہیں ہے، یہ جو غلط راستہ ہے یہ راستہ بھی تجھے وہاں تک لے گیا۔ اس لیے جن راستوں سے گزرے ہو سچا آدمی ان راستوں کی بھی قدر کرتا ہے، ہر چند کے وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر تیرے پاس ہمت ملی ہے تو ان کی اصلاح کر، تنقید نہ کر۔ ان کو بابا یہ آپ نے یہ میں نے تھوڑی سی نوٹ کی تھی بات، اور اب جب صداقت تمہیں مل گئی ٹکانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہو جائے گی بات۔ اگر کوئی مرید منزل پہ پہنچ جائے، اللہ کے پاس پہنچ جائے مثال کے طور پر، وہاں جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب نہیں آئے، اس میں شامل نہیں ہے اس سفر میں، جو تیرے پیر تھے، پھر وہ مرید کہتا ہے جی میرا یہ ہے دعا، جب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مہربانی سے ہوا بات، اب اگر میں پہنچ گیا ہوں تو ان کو بھی پہنچاتا، اگر انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو میں ہی سچا مرید ہو کہ اس کے لیے کچھ کر دیں۔ مثلا تمہارا والد اگر والد صاحب آپ کے اگر فقیر نہ ہو، وہ تمہیں فقیری مل جائے تو اچھا بیٹا وہی ہے جو والد صاحب کے حصے میں رکھے، والد غریب ہو تو امیر بیٹا وہی ہے جو والد صاحب کو پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے پہلے انتخاب کیا کیا، انتخاب مطلب باپ کو باپ سمجھو، اگر وہ آپ کے ساتھ غلط بیہیویئر کرے، ناراض ہو جائے، باپ کبھی دھوکہ بھی کر جائے، باپ کو باپ ہی کہنا ہے، غلط نہیں کہنا۔ استاد کل کو مطلب تیرے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو استاد کو استاد ہی کہنا ہے، ادب ہے، استاد جی بات یہ ہے، تو اسی تو جو مرضی مطلب ہے کہ مرنا، اور وہ حال چل کے غلط ہے۔ وہ ٹیچر جو پہلی نماز میں پڑھاتا تھا، جس نے آپ کو علم کے راستہ دکھایا اس کا ادب رسی کرنا، وہ ملا جس نے قرآن پڑھایا وہ اس کا ادب رسی کرنا، جس نے نماز پڑھائی اس نے ویسے ادب کرنا ہے، اور جس نے مطلب اس راستے کا ذوق دے دیا اس کا ادب رسی کرنا۔ ان راستوں کی کمائیاں پھر انہی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تعاون کی طرف پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے گمراہی ہوتی ہے پیروں کو کہ راستہ بھکر کھاتے فائدہ مٹھائی والے کو، تو بندے باتیں کر رہے ہیں تو جناب تمہیں بات سمجھا گئی، یہ بڑی سمجھا گئی، ہاں جی یہ بتاؤ کس طرح سے بیٹھے ہو، فائدہ کس کو پہنچا؟ کہتے ہیں فائدہ تو ہوٹل والے کو پہنچا، جس سے ہم چائے پیتے رہے، یا اس کو پہنچے گا جس کی ہم مٹھائی بناتے رہتے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، پر چونکہ یہ واقعات مختلف ہے اس لیے آپ کو مبارک ہے، مٹھائی ہے، اچھا بیٹا پیدا ہوا۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ چیز ہے نا، اب یہ تو کنفیوژن ہے کہ دینی ماحول میں مطلب دنیاوی انداز۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سچا آدمی فارمیلٹی سے بے نیاز ہو کے سچ کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ سچی آدمی کی ایک صفت یہ ہے کہ راہ میں جھوٹ کے مقامات اس کو جھگڑا کے اوپر مال نہیں کرتے۔ بس ایک آدمی کا فلائٹ بک ہو گئی، آپ جاتے ہو ہوائی جہاز پہ، 4:15 میں جائز ہوائی ہو جانا ہے، ہوائی میں اٹھ جانا ہے، آپ کو مطلب ایئرپورٹ کے قریب ایک آدمی جھگڑے کا موقع مل رہا ہے، جیسے جہاز وہاں جانے والا ہے، آپ اسے کیا کہو گے؟ بھائی بات تیرے بھائی جھگڑا بعد میں طے ہوگا، فی الحال مطلب میں جانا تھا، او میرے بھائی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو دور کے سفر درپیش ہوں وہ قریب کے جھگڑے نہیں کرتے۔ تم لوگ جانا دور ہوتا ہے جھگڑا جہاں تو بعد جائے گا، پہلے تیرے ساتھ طے کرنا، کہاں جہاز پہ چڑھو گے؟ کبھی نہیں چڑھو، کیا مطلب نہیں جاؤ گے، بے شمار بندے سفر ضائع کر لو گے۔
اس لیے پہلے اپنے مزاج کی ترشی ختم کرو کہ نپولین کا نام سنا نا، نپولین کی ایک جنگ بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں واٹرلو، ہاں شاہ ایسے تو واٹرلو وہاں سے محاورہ بن گیا کہ واٹرلو کا مطلب اہم جنگ، زندگی کی اہم ترین جنگ، جس شخص کو واٹرلو لڑنا ہونا وہ شخص محلے کی جنگ نہیں لڑتا، مطلب جس سے دور کا کام کرنا وہ قریب جھگڑا ہی کرتا، کہتے ہیں وہ تو جو کتنا بڑی بستی کی گئی، بولا تو اس سے میرا مجھے کوئی اور بستی کو بھی بدلا لینا ہے، وہ کیا کہتے ہندوستان نے ہمارے ملک کو ذرا ایک مطلب توڑا ہوا ہے، ایک تبدیل ضرور کریں گے، زندگی میں ہی کریں گے، اس لیے یہ محلے کی جنگ ہم نے کیا لڑنی، کہتے کہ چھوڑو 100 جگہ سر جھکاتا ہے سرفراز انسان، کیا کہا سرفراز انسان، سرفراز انسان، دونوں جہاں کے کامیاب انسان صلح حدیبیہ سے گزرتے، دونوں جہاں کے کامیاب، پیدائش کے کامیاب، بعد میں کامیاب، شروع سے ساری کائنات ہی کامیاب۔ تو مدعا ہے کہ یہ باتیں سمجھنے والی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا انا کے شکار میں، کبھی آپ کے پاس ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، مارتے چل جاتے ہو اور ڈال کے استعمال نہیں کرتے، یہ دونوں چیزیں ہیں، تو حوصلہ بھی کرتے برداشت ہی کہتے نہیں اس نے مطلب ہمارے میں توڑ دیا، پتہ کر دیا، غلط ہو گیا۔ تو اس لیے لوگوں کی غلطی یاد رکھنا کہ آپ لوگ چل رہے ہو، کچھ غلطیاں آپ کرتے ہو جو آپ کا نصیب بن جاتا ہے، اور یہ یاد رکھنا، پھر یاد رکھنا کون سی بات جو آگے بتانے لگا کہ بے شمار نصیب کا بے شمار بڑا زیادہ حصہ ہے وہ عمل جو دوسروں کی غلطی تمہارے لیے کر رہی ہے، دوسرے کی غلطی تمہارا ہی نصیب ہے، آپ اس کی غلطی سے جھگڑا نہ کر رہے، دیکھ تیرا نصیب کتنا ہے اس میں، چپ اٹھو، کہتا ہے یہ گالی شریف آیا، گالی شریف آ گیا، دعا شریف کے بعد چپ، اس کو بھی چپ تھالے میں ڈال، کہ جہاں پھول کٹے گئے وہاں ایک پتھر بھی ڈال، چڑھا مت، نہ تو پھول والے کو کوئی پے کر سکے نہ جہاں اس کو پے کر، چپ کر چپ، یہ تیرے سامان کیسا ہے، اب اس سامان کو لے کے آگے چلو، غم ملا، غم سمیٹ، کیا ملا، غم سمیٹ، وہاں غم کو تیار کرتا ہے، غم برابر 5 روپئے لے لو، قبول کر لو، کسی میں بڑا غم دیتا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، کہتا ہے اچھا پلاٹ کر لو، وہ غم کو غم ہی بنا کے رکھتا، خوشی کو خوشی سمیٹ کے رکھ، یہ سارا تیرا سرمایہ ہے، غم خوشی لینا دینا حاصل معرومی زندگی موت بیداری یہ سب اس کو لے کے چلو، تو وہ ہر مقام پہ آگے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا چلتے جاؤ، تو ذوق سفر ہی کا نام ہے فقیر، چلتے جاؤ، اس میں مقام تلاش کرنے والا کبھی فقیری نہیں حاصل کرے گا، فقیری میں مقام نہیں ہوتا، فقیری میں سفر ہوتا ہے، بھائی یہ یاد ہے، جو یہ کہنے لگے کہ ہم نے پتہ کیا حاصل ہوا، ایسا ایسا حاصل ہوا، بس وہ ختم ہو کے بات، حاصل لامتنائی کا کیا حاصل، لامتنائی کا جو سورج کے سفر پر ہو وہ تو پورا ہوگا جب جل جائے گا، اس سے پہلے پورا نہیں ہونا، جو اس سے پہلے بیان کر رہا ہے وہ غلط بیان کر رہا ہے، بھائی اتنی ساری کہانی ہے اور کہانی کو نہیں، تو لوگوں کے بارے میں تشویش نہ کرو، جب دیکھو کہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے نمبر 1 کہ میں یہ غلطی نہیں کر رہا، دوسری بڑی دعا ہے کہ اس کو یا اللہ غلطی سے ساتھ اس فیض اور فضل کے حوالے سے جو مجھ پر ہوا ہے اس کو آزاد کر یا اللہ، تو یہ بات آپ نے کرنی ہے، اس کے لیے دعا کر جو معلوم ہے اس بات سے جو تیرے پاس ہے، اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اب بات میں سے کیا جواب ہوا بات کا، اس کے جواب یہ ہو گیا کہ آپ لوگ چلتے جاؤ، سچے کی سفر سچا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتا ہے، ہمیشہ پورا ہوتا ہے، اللہ کے سفر میں انسان کبھی معروف نہیں ہوا، جہاں ختم ہو جائے وہیں اللہ، اور حاصل ہو کے ہوئی کہ میں کر رہا کام کہ الگ سفر میں گیا تو ہو گیا کہ ہاں مل گیا اب واپس آ گئے، جاؤ کہانی، یہ امتی کی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے اور آسان ہے، پروانے کی بات ہے، شمع کے ساتھ جا کے واپس آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب بات کرو، آپ بات کرو یوسف صاحب، زندگی کا راز پا لیا وہ مار گیا، جس نے راز نہیں پایا وہ مارا گیا، زندگی کا نہیں کہا تو اور بات ہو رہی تھی، یہ وہ راز ہے، فکر یوں شروع ہوتا ہے، یہ وہ راز ہے جس نے جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا، پیچھے پوری بات آ رہی ہے، پہلے سے تو فکر آگے انجام ہے، بات پہلے فکر میں رہی، مطلب ہے کہ یہ وہ ہے
کہ جب مثلا کوئی چیز حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے انسان مر جاتا ہے کہ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب بران آئی ہے خیال وہاں. کہتے آپ زندہ نہیں رہے کیا بات ہے آپ کہتے ختم ہوگی بات. کہتا بس وہ چلے گئے لد گئے ہمارے سام کے ساتھی. اب تو شہر سارا ویران ہو گیا. اگر دوست پیارا حبیب ساتھی دنیاوی طور پر بات کرو اگر وہ چلا جائے نا تو پھر انسان کرو. خدا نخواستہ کسی کا اگر بیٹا چھٹا باپ چاہتا کے پیچھے تو اس کو مزاج ختم ہو جاتا. کوئی چیز جو آپ کو زندگی کے باعث نظر آئے اگر وہی چھن جائے تو پھر اگر مجنو سے لالا مر جائے تو مجنو مر جائے گا. یہ وہ راز ہے جو مطلب پتہ لگ گیا کہ لالا کے بغیر زندگی کوئی وہی مر جاتا. اور جس نہ سمجھے گا وہ مارا گا مطلب ایک سلسلے برتا ہی جا رہا ہے. مرے دونوں ہیں لیکن وہ مر جانا اور ہے کسی مقصد کے لیے مرا اور وہ مر جانا اور ہے کہ مر مر کے مرا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے سے مر سسکنے اور کرانے سے نہ مر. ہاں جی آپ بولو کچھ. یہ واقعات ہے آج ذرا تھوڑا سا پہلے بتایا کہ بھی آپ آئندہ ان شاء اللہ جنوری کے پہلے جمعرات کو ملیں گے. تھوڑی سی آج مدد کرنے آئے تو کی بتا دو گے اس لیے کہ پوچھ لو بات چاہتی ہے کو بتا دے بات آپ اس طرح کی بات کرو یا اپنی بات کر رہے سر آپ کوئی بات کرو کوئی بات کوئی سارے کرے بات آپ ہی کرو بھائی جس والی آن سر پتا ہے فرمانا سجدہ کر اور قریب ہو جائے بس اس میں ہم 24 گھنٹے میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کا وقت بہت بڑا منٹ 2 منٹ 3 سارا بنتا ہے. تو باقی وقت تو مضمونی میں دوری کا ہوگا سجدے کی آدتوں کو جب کہا نا اس نے جہاں وہاں کرنا یہ پیپر بس جس کہا کس نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہا قرآن پاک جب اس مقام کو پڑھو تو پھر سجدہ کرو. اچھا پھر سمجھ آ گئی بات. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نسخہ آپ کو عطا فرمایا ہے. جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے قریب پاتے جب تم سجدہ کرتے ہو تو قریب ہوتے اور مطلب بہت ساری چیزیں بھی بتایا قریب ہونے کا. جو میرے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب ہیں. کون سا عمل قریب پڑتا ہے؟ سجدہ سب سے زیادہ آسان ہے. یہ سجدہ نماز کے علاوہ بتایا ہے. میرے قریب ہونے کی تمنا جو ہے نا اگر جنون ہو جائے تو بندہ قریب ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے. اللہ کو لبنا اس لیے مشکل نہیں کہ اللہ تو گم نہیں ہوتا. تم تو بچتے پھرتے ہو اللہ سے کسی ملنا جائے کس مل جائے ملیے کی پیش کریے تم تو بھاگتے چلے جائے اللہ پیچھے تمہارے لگا ہو رہا ہے ہم سے تعقب کر رہی ہے. اگر تم اس کی طرف جانا شروع کرتے تو کب جاؤ گے؟ توبہ کر کے لاسٹ ٹائم کرو گے جب تمہارے پاس ایسا عمل کوئی نہ ہو جس کو دیکھ کے ناراض نہ ہو. بس اتنا سارا کام کر لو دیکھو پھر اللہ کہیں بھی قریب ہے. بدی سے دور ہو جاؤ اللہ قریب ہی قریب ہے. اللہ قریب ہو جاتا ہے نا. فرمانا سجدہ کر اور قریب ہو جائے بس اس میں ہم 24 گھنٹے میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کا وقت بہت بڑا منٹ 2 منٹ 3 سارا بنتا ہے. تو باقی وقت تو مضمونی میں دوری کا ہوگا سجدے کی آدتوں کو جب کہا نا اس نے جہاں وہاں کرنا یہ پیپر بس جس کہا کس نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں کہا قرآن پاک جب اس مقام کو پڑھو تو پھر سجدہ کرو. اچھا پھر سمجھ آ گئی بات.
اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نسخہ آپ کو عطا فرمایا ہے. جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے قریب پاتے, جب تم سجدہ کرتے ہو تو قریب ہوتے ہو. اور مطلب بہت ساری چیزیں بھی بتایا قریب ہونے کا. جو میرے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب ہیں. کون سا عمل قریب پڑتا ہے؟ سجدہ سب سے زیادہ آسان ہے. یہ سجدہ نماز کے علاوہ بتایا ہے. میرے قریب ہونے کی تمنا جو ہے نا, اگر جنون ہو جائے تو بندہ قریب ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. اللہ کو لمڑا اس لیے مشکل نہیں کہ اللہ تو گم نہیں ہوتا. تم تو بچتے پھرتے ہو اللہ سے, کسی ملنا جائے کس منہ جائے ملیے کی پیش کریے, تم تو بھاگتے چلے جائے, اللہ پیچھے تمہارے لگا ہو رہا ہے, ہم سے تعاقب کر رہے ہیں. اگر تم اس کی طرف جانا شروع کر دو تو کب جاؤ گے؟ توبہ کر کے لاسٹ ٹائم کرو گے, جب تمہارے پاس ایسا عمل کوئی نہ ہو جس کو دیکھ کے ناراض نہ ہو. بس اتنا کام کر لو, دیکھو پھر اللہ کہیں بھی قریب ہے. بدی سے دور ہو جاؤ, اللہ قریب ہی قریب ہے. اللہ قریب ہو جاتا ہے نا. ہاں بھی یاد نہیں, بولو بول, نوجوانوں نے بولو, آپ بولو. ایک بزرگ نے اپنے پیر صاحب سے سوال کیا کہ یا پیر مرشد ہمیں توحید کے بارے میں کچھ سمجھاؤ, توحید کے بارے میں. پیر نے کہا اچھا سمجھاؤں گا, وقت بھی لگا. بات آئی گئی ہوگی. کچھ عرصے کے بعد وہ مرید اور پیر اس کے حج کو گئے. راستے میں ایسا اتفاق ہوا, ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے, ایک سوار آیا گھوڑے پہ چڑھ کے. اس سوار نے ان کو بلایا, پیر صاحب کو الگ بات کی کچھ. پیر صاحب نے جواب دیا ادب سے, اور وہ سوار رخصت ہو گیا. پیر صاحب اپنے مریضوں سے بات کرنے لگے. مرید نے پوچھا سر یہ کون تھے بزرگ, آئے اور چلے گئے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ یہ خضر اللہ السلام تھے. کیا مطلب, کیوں آئے تھے؟ کہ وہ کہہ رہے تھے تم حج پہ جا رہے ہو تو کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں. تو پھر میں نے کہا نہیں. ہم نے کیوں کہا نہیں؟ میں نے کہا دیکھو ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خیال میں ہم گم ہو جائیں. یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ توحید یہ ہے. تو یہ اللہ کے سفر پہ جا رہا ہو تو کہیں خضر کے خیال میں گم نہ ہو جانا. چلتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگ. آپ کے ہمارے پیر تو نہیں تھے, پیروں کے پیر تھے. آپ اندازہ لگا کون ہوں گے؟ جی آپ کو کیا بولتے ہیں, کوئی آپ کا ہے علم میں یہ بات؟ دونوں کے بارے میں نہیں پتا. مرید کا نام تھا دادا صاحب, کتاب کا نام ہے کشف المجوب, سبے کا نام درمیان بھی ہے. یہ بات ہے, باقی ان کا اپنا ذاتی ہے. یہ ایسی باتیں مطلب بتاتے رہیں گے لوگ کہ توحید کے بارے میں, جہاں چیپٹر توحید کا ہے نا وہیں پر درمیان میں بات سمجھاتی ہے. توحید پہ آگے جمع الجمع کے درمیان میں واقع ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے. بعض بار کسی بندے کے خیال میں گم ہو جانا بھی توحید ہوتی ہے. یہ بھی بتایا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بندے کے خیال میں گم ہونا کیا ہوتا ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنے والے کی یاد میں رہنا شرک ہے. اللہ کی یاد دلانے والے کی یاد میں رہنا شرک نہیں ہے, توحید ہے. سبحان اللہ. وہ جو ادھر لے کے جائے وہ توحید ہے, اور جو ادھر سے روکے وہ شرک ہے, چاہے وہ دین ہی ہو تمہارا. دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات وہ مذہبی فارمیلٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ تم محبت بھول جاتے ہو. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں مطلب جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. مذہبی رواداریوں میں یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. یہ کیسے؟ مطلب عام طور پہ ایک ایسی جماعت ہے, دین کے نام پہ جماعت بناؤ, فرض کرو
اور ووٹ لینے کے لیے لا دین سے ووٹ لینا پڑ جائے یہاں پہ چلے کہیں ووٹ تو میرا کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ وہ یہی تو فارمولہ بتانا تھا ہم نے آپ کو کہ سچے آدمی جو ہے نا جھوٹی دنیا میں کیسے کامیاب ہوتا ہے. سچا آدمی یہ جھوٹی دنیا میں اگر ووٹ لے کے کامیاب ہونا چاہتا ہے جھوٹ ہو گیا تو سچا نہیں رہ گیا. جس طرح کافروں کی دنیا میں پیغمبر کامیاب ہو جاتا ہے. میں بات نہیں کروں تو یہ اور واقعات ہیں اور کھڑے ہوا ہے. اس لیے انہوں نے بتایا کہ شرک کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے. شرک ہوتا ہے اللہ کی راہ سے روکنے والا. بعض کا دینی فارمیلٹی ایسی ہوتی ہے آج شام میں جلسہ ہو جائے گا مسجد میں جلسہ ہو جائے گا کوئی اور واقعات ہیں محلے کے لوگ کمیٹی کا نام بناؤ کمیٹی کے نام لکھواؤ نام لکھانے کے کمیٹی بناؤ تم کدھر چلے جاؤ گے تم کیا کرو گے سارے بات. اب اصلی فارمیلٹی ہے اور بھول گیا تھا جگہ جگہ رنگا رنگ کی تقریب میں گم ہو گیا. جیسے دادا صاحب آج عرس ہوتا ہے دادا صاحب اگر ایک دن ملتے نا عرس والے دن فرض کرو میں یہ ایسا کروں کہ مجھے ملے اول میں نہیں کہتا ہوں ہاں ویسے مثال کی طرح کہ اسے پوچھا جائے آج عرس مبارک ہو آپ خوش ہیں آج کے دن کہتے خوش میں کہ ہاں میرے پاس کوئی آئے کوئی وہ سارے تھیٹر دیکھ رہے ہیں میاں عید میں قوالی سن رہے ہیں وہ کوئی بدلے لنگر ہی کھایا جا رہا ہے یہ سارے کیا کرتے جا رہے ہیں میرے پاس آتے ہی وہ نہیں. وہ آج کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس لوگوں کو لوگ بیچارے تقریبات میں گم ہے. یہ بولو کہ حج کی فارمیلٹی میں گم ہو گیا اللہ کو بھول گئے. جس فقیر کا عرس ہو رہا ہے اس فقیر کو بھول گئے اور عرس کی تقریبات میں گم ہو گئے. یہ امت خرافات میں کھو گئی. اب وہ یہ خرافات بدلے میں تھی کہ جس میں منع کیا تھا بزرگوں نے. یہ وہ آسانیاں شہر سے باہر یہ منع کرتے تھے کہ بھائی تو حلال حرام کی تمیز کرو. اب حرام کی کمائی سے دیگے پکا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں. طرح کہتے کچھ تھی آپ مر گئے ہو تو جاگو میرے درویش ہو یہ بچاؤ میں نہیں دیکھا شکل کتنے پکا دے پڑتے وہ اچھی بات ہے کیا کریں. وہ کاف کا قبضہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھا جائے ہر جگہ تکلیف. ایک جمبل سے لگائی نہیں ایک بار سارے نے بزرگ اڑا کے رہتے تھے سب. پچھلے دور میں مطلب جو گورنر وغیرہ ہوتے تھے تقریب چادر پوشی وہ کرتے تھے. اب ان کی حالت جائز ہوتی تھی نجائز ہوتی تھی. کھانا پینے کا ہوتا تھا اس زمانے میں ایسے بھی تھا کہ گورنر جا کے ستا کر رہتا صاحب کا کہتے حالت شراب میں تھا. میں تو نہیں مانتا بھی جھوٹی ہوگا لیکن لوگ مطلب عام طور پہ کرتے رہتے. دادا کہتے کیا کیا جائے درویش ہے کچھ نہیں کرتے. کوئی اور درویش ہو تو مطلب کرے تھی یہ نرم دل درویش ہے چلو ٹھیک ہے اتنا مطلب روح سے بندہ پر آیا تو ہی نہیں سراتے بس. تو یہ ہے واقعہ وہ جو تعلیم ہے اس درویش کی جسے کہتے ہیں دادا صاحب وہ تعلیم نہ پیش کی کسی جو پیش کرتے کہتے پہلے میں آپ جا کے پیش کروں میرا نام عبدالستار ہے نور جہان کا بیٹا اور آپ سے آپ کو کسی سے کہو او سارا بدلے اخلاقیات یہ دین پیش کر رہا ہے عزیز میاں صاحب وہ نصرت فتح علی صاحب لکھواتا ہے ہم سے بھی لکھواتا چیزیں میرے آگے کلام پیش کر رہا ہے اور گرا لگا رہا ہے اور نوٹ دے نوٹ برس ہو رہی ہے پھر بعد میں گنتی جا رہے ہیں 71,000 ٹھیک ہے بس میں گلا کہ وہ من کے بت پڑا پڑی تو بولے وہ من کے بت اکول ٹو پیسہ وہ یہ کچھ کرتے جا رہے ہیں سارے ہے. اب جس قوم کا مبلغ میراثی ہو اس قوم میں کیا حالت ہے میری طبیعت خراب ہو جاتا ہے بولے چپ میں سچ بول سچ نکل جائے اچھا اس لیے نہیں بولتا میں. جس قوم کا مبلغ ہو میراثی اس قوم کو کیا حال ہے کہ جس قوم کا مطلب پیر ہو وہ مطلب پرست ہو ادھر کی چلو گا جس قوم کا مولوی سیاستدان ہو ادھر کی قوم کا پتہ نہیں زندہ کس طرح قوم یہ کوئی رب سببی کا ہے والا قوم. اور آپ جس دانا لوگ ہو کبھی اس سے جا کے جاتے ہو تھوڑی دیر مہربانی فرمان کوٹرا کر دو یہ واقعات کرو وہ کیا ہر ایک سے بدل. اس لیے سچ جو ہے نا وہ اس وقت سچ جس کے پاس ہے وہ محرومی پاس ہوگی اس کی کیونکہ سچ شراب نہیں ہوا. تو یہ سارے واقعات دیکھو سچ جو ہے نا اتنا انتشار بھی نہیں ہو سکتا. یہ سارے کے سارے جو ہے نا واقعات سارے جماعتیں دیکھو 25,980 جماعتیں ہیں آپ کے یہاں آپ کے ملک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھو کہ آپ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سربراہ عورت کیا ہوتا ہے تو مرد کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ آپ لوگ غور کرنے والی باتیں اس لیے آپ لوگ منفت پرست ہو گئے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے. وہ ایک اگر دولت پاکستان بنی تھی خالی پاکستان کی بیمانی ہے اگر کوئی مقصد ہو دین کا تو پھر یہ بابا نہیں ہو سکتا. دین کے کام سے دام سے تھا مطلب میرے وطن کا اتحاد اور علاقہ کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ انتشار. تو جب نتیجہ انتشار ہی ہونا تھا ٹوٹ جائے گا یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس طرح جس وجہ سے قائم ہے وہ وجہ چھوڑ دیا آپ لوگوں. ملت اسلامیہ ہے اس پر کوئی ساری امت ہے ان میں اکٹھا نہیں
عراق ایران ادھر ادھر کون کیا اوٹ پٹانگ سب لڑائیاں جھگڑے اور اس طرح رہتے جس سے ہمیشہ رہنا ہے اندر سارے مر جا رہے کہ وہ جب کیا ہو گیا یہ مر گیا جی وہ کہ بادشاہ سعودی عرب میں مر گیا دوسرا بھی مر گیا تیسرا بھی مر گیا مرتے جا رہے سارے تو تیل درو پھر ساڑھے ہوتے نہیں آنا سارے کے سارے. تو یہ واقعات ہے آپ لوگوں کے کہ آپ مسلمانوں کو تقویت پہنچاتے ہو نہ کسی کا مقابلہ کرتے ہو نہ آرام سے بیٹھتے ہو نہ بھائیوں میں صلح کرتے ہو. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو یا آپ کے لیڈروں کو محفوظ کرے کیونکہ بجھاک مت دونوں محفوظ ہی رہ سکتے. یاد ہے آپ رجوع کرو اللہ کی طرف تاکہ کوئی بچت کی صورت ہو جائے. پیسہ کی رنگی سچ نہیں رہ گئی مسلمان کا وعدہ سچا نہیں رہ گیا وعدے میں شک پڑ گیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تینوں ادارے خراب ہو گئے. خانقاہ اسد مسجد کے اندر منبر سیاست اور تعلیم چاروں شعبے زوال کے لیے. اب آپ یہ کہو گے کہ کاروباری بھی خراب ہو گئے لوگ وہ بھی کہہ سکتے بیوروکریٹ بھی تباہ ہو گئے وہ بھی ختم. تو پھر باقی شعبہ کیا رہ گیا؟ طالب علم خراب ہو گئے علم سے معلوم ہو گئے. تو یہ ہے کہ اب دعا کرنے کا پھر وقت وہی آ گیا کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا. تو اتنی ساری بات ہے سیاست کو سیاستدانوں سے بچا. کوئی شعبہ جو ہے نا ان لوگوں نے صحیح نہیں رہن دیا. دیکھو گائے کا گوشت بڑا حلال گوشت ہے جائز نہیں ہے جائز ہوتا ہے نا اچھی بات ہے. لیکن بکرے کا اگر کباب کیا کہ تم گائے کے تقسیم کرتے گائے کا کیا دیتے کیا مطلب جھوٹ بولنا ضروری ہے. جو کچھ مطلب کہو وہی کچھ نکلے نہیں ہو کبھی نہیں ہوگا. یہ جو ہے 5 اسٹار ہوٹلس کی یہ سارے بیماریاں جیسے پھیلا رہے ہیں دوائیاں یہاں سے آ رہی ہیں انگلش میڈیم سے آ رہی ہیں. کیا آپ لوگوں کو شوق بچہ پیدا ہوتا ہے درخواست لے کے آ جاتے ہو کہ ہمارے بچے کو رجسٹر کر لیا جائے بچہ پیدا ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ انگلش میڈیم میں داخل مبارک ہو. اس کو ہم بنائیں گے اس سے فصل آ رہے اسلام کہتے کہ خالد بن ولید بنا دیجیے کہتے محمد بن قاسم بنا دو پھر کس سے داخل آئی اسٹیٹس نہیں کرا دے اسٹیٹس نہیں مطلب خالد بن ولید بنے گا محمد بن قاسم کچھ نہیں بنے گا. تو کہتے ہم کیا کریں ہم جلدی تجھے کچھ نہ کرو آپ کرتے جاؤ. ویسے میں کہتا ہوں تھوڑا سا افسوس تو کرے نا کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا تنقید کرتے جا رہے. اچھا بولو بولو بولا کرو نا ریاض ڈاکٹر صاحب ہاں بولو بولو. دائمی نماز کسے کہتے ہیں؟ دائمی نماز دائم کیا لفظ ہوتا ہے؟ ہاں ہمیشہ. اچھا دائمی نماز کیا ہوتی ہے دسو ہاں آپ بتاؤ. بولو. ایک آدمی کو یہ دوست نے خط لکھا جواب ہی نہیں پھر خط لکھ یاد ہے دوست میں تمہیں یاد کروں کہ میں تمہیں خط لکھوں. یاد کرنے کا اتنا سخت عمل ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے خط لکھنا. خط غیر ہے یعنی کہ خط لکھنا جو ہے نا یہ بھی دوست کی یاد میں غیر ہے. یاد اتنی زیادہ حاوی ہوتی ہے جن لوگوں کو مسجد میں جانا وہ کہتے ہیں دنیاوی کام سارے طرح کر کے چل مسجد اذان کے ٹائم ہو گیا نماز پڑھ جائے. جن کی قائم ہو جاتی ہے نا انہیں کہتے ہیں چھوڑو مسجد چل کے کاروبار کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے جب آپ فارغ ہو جاؤ نظام عالم قائم کرو. وہ دنیا کی طرف مجبور ہو کے نکلتے ہیں اور جو نماز پڑھنے والا ہے وہ نماز کی طرف جو مجبور ہو کے نکلتے ہیں. تو قائم کس کی ہو گئی؟ جس کا ہر لمحہ ہر حال جو ہے مسجد کے اندر اور مسجد سے باہر ایک جیسی زندگی. اگر مسجد کے اندر مسجد کے باہر زندگی الگ ہو گئی اس کی نماز قائم کیا ہو ہی نہیں. قائم کیا ہو ہی نہیں ہے.
سچ گھر میں باوجود چیز پڑھ رہے آپ سنا کیا حال چال ہے؟ کوئی مردے ہوئے آدمی چچے بامے سارے دفن کرتے رہتے پڑھو خیر ہو جائے فاتحہ بڑا افسوس ہے یار تھوڑے مطلب عزیز ساڑھے بھی عزیز ہوتے ہو گئے اپنی مرنا وہ والی مٹی شریف آیا سنا پر ادھر کا جڑا بھائی ادھر کی واقعات ہے وہ کہہ کے لگ جائے کپڑے کے اوپر کہہ کے وہ دم بھی آیا جاتا غم بھی دائمی نہ ہوا جس کا غم دائمی کہتے ہیں آج بھی وہی موسم ہے جو کل موسم تھا غم کا موسم ہر ایک موسم آپ بھائی بات سمجھ رہے کل کا غم آج بھی غم ہے اور جس کو کل کا غم کل تک رہے گا یا آج تک رہے گا یہ 2 دن اور رہ جائے گا اس کا غم میں کل بھی نہیں مانتا بات سمجھائی اب سے بات سمجھائی کہ دوسری سمجھائی تو نماز قائم کس کی ہو گئی جو وہ دریا میں جس کی آنکھ یا گئی کہتا ابھی تک واپس نہیں ہے دریا لڑ گئی دریا اندر ہی غائب ہو گیا کہتے وہ گئی ہوئی ہے بس واپس نہیں آئی چیز تو نماز کے اندر خیال کیا ہوا ابھی واپس نہیں آیا اس کے لیے مطلب ایک کیفیت ہے ہم حال ایک کیفیت ہے کہ آج تک اسی کیفیت میں ہے تو جلوہ گاہ ہے کیا کہا میں نے شعر کا لگا تھا پتہ نہیں ہاں ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا یہ کس کو ہوش تھا آگے نہیں پتہ کیا ہوگی مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کی زندگی نہیں پتہ ہوتی جب بات قائم ہوگی تو اس کے بعد کا نہیں پتہ ہوتا کام کر رہا ہوتا ہے آتا ہے جاتا ہے شہر میں رہتا ہے ہنستا ہے بولتا ہے لیکن اسی طرح کا پھر یا آپ یوں سمجھ لو ایک اور شعر مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم تو بات ہے کیا کہا شعر جانتے ہیں ہاں مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی قسم محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک وہی ہوں میں یعنی کہ اسے چھوڑی ہوئی ہے مطلب بعد لیکن اب تک وہی ہوں میں تو وہ آدمی جو اب تک وہی آئے تو جس کا حج قائم ہو گیا وہ روز ہی حج کر رہا ہے کہتے بعد ادھر سے واپس نہیں آئے کہتے سنا مطلب کب آئے وہاں سے کہتے میں آئے نہیں ہوں تو وہ نہیں آتا جس کا دل وہاں رہ گیا وہ آئے نہیں تو یہ زندگی میں ایسے ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں کچھ چپڑیں ایسی ہوتی ہے جو لگ جائے ایک بار ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے کچھ واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہتے بے شمار لوگوں نے بے شمار باتیں کی ہیں بھول جاتی ہیں لیکن اس کی ایک بات جو ہے نا آج تک آپ بات سمجھ رہے ہیں وہ خالص واقعی نہیں یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو نماز قائم کس کی ہو گئی جس کی نماز کسی نے قائم کرائی وہ قائم رہ جاتی نماز کے اندر وہ قائم ہو گیا نماز کی قائم ہو گئی اور وہ چلتا جا رہا ہے اس کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے اور اسی کے اندر سے دروازہ نکلتا ہے پتہ نہیں کون سے وقت میں چلا جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے وقت سے باہر نکل جاتا ہے سامان و مکان زیر نگیں آ جاتے ہیں ہوتا ہے واقعات ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اسی دنیا میں جا کے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے وہ کسی اور دنیا میں داخل کرتا ہے میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کھاؤ بالا یام اللہ تشرو تم شعور نہیں آپ اس میں ایک بات مان لو کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے لیکن زندہ ہے اب زندگی کی لفظ زندگی ہے زندہ ہے شعور نہیں ہے اگر کبھی ایسا اتفاق ہو آپ کو کہ وہ جو زندہ ہے شہید اگر آپ سے ملاقات ہو سکتا ہے زندہ کی ملاقات ہو سکتی ہے نا آپ سے اگر ملاقات ہو تو آپ اس زندگی کے نظام سے ایک اور جگہ چلے گئے جہاں شعور پیدا ہو گیا یا ملاقات پیدا ہو گئی یا آپ اس لیول پر چلے گئے جب وہ آپ کے درمیان آ گیا تو اسی زندگی میں ایک اور زندگی کا تصور آ گیا ان شب و روز کے اندر ایک اور شب و روز آ گئی میں کیوں بیٹھو آپس میں 4-5 بات کیا بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں اگر کوئی تذکر ہو رہا ہے جنات کا کہ دیکھو جی جنات اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے اور ایسے کہہ رہے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک جن چاول کے بدلے میں جن اس زمانے میں کہاں سے ہو سکتے تھے ایسے کتابیں لکھی جاتی تھی آئی کو نہیں کچھ بندہ کھڑا ہو جاتے جو ہوتے تھے تو کہہ پتہ کہ میں آپ تھا اور ثابت کر دے کہ وہ بات تھا تو کہ سارا انتظام ختم ہو جائے گا تو علم جب مشاہدے میں داخل ہو جائے نا تو دوسری دنیا جائے جب نماز مشاہدہ بن جائے نا پھر آسان ہو جاتی ہے کہ وہ جب بولے تو وہ اسے نظر آ رہا کہ اے جنت صراط المستقیم
یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا، ہمارے قریب کے بزرگوں کا سب مشاہدہ ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جس میں اللہ کا انعام ہوا. ہاں، اور ان کا نام جن پر تمہارا مطلب غضب ہوا ان کے نام پر جیسے مشاہدے میں آ جائے تو پھر آپ سمجھو کہ نماز قیام ہوگی. جب الفاظ شکل اختیار کر جائیں نماز قیام ہوگی. اور یہ کر دیتے ہیں وہ پتہ ہے کون ہے؟ ایک کہتے ہیں میرا شیطان ہے، ایک کہا میرا شیطان، یہ کہتے ہیں چاند ادھر الگ ہے. کہتے نہیں شیاطین کے لفظ کیا ہے، ہم کسی کے اور کے شیطان ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارا شیطان ہو سکتا ہے. کہتے یہ بتا تم کیسے کہا کہ یہ میرا شیطان ہے؟ کہتے دیکھو جی اس نے کل میرے پاس آ کے بیٹھ اور 50,000 آدمی میں کہا تھا کہ جب میں آپ کے ہر حکم کی دین. میں نے کہا دیکھو اس طرح کرو، مجھے تیرے پاس گھوڑا ہے نا وہ دے جا. کہتے جی بادشاہ کو تو گھوڑا ہے تو کمال کر دے رہے. اور کہتے آج یہ مکری بیٹھے بات سے صحیح میں نہیں اطاعت کر سکتا آپ کی. تو اطاعت کے بعد انکاری کا نام شیطان ہے نا. جیسے اطاعت کا وعدہ کیا اور دوسری دفعہ انکار کر دیا. شیطان نے اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کر سکتے، جاؤ مطابق دار ہم کہیں کریں گے. تو کچھ دنوں کے بعد کئی سال ہو سکتے ہیں کہا کہ سجدہ کر کل ہوگا اور میں نہیں کر سکتا. کہ لگی بات تو اطاعت کے بعد انکاری، امر کو تسلیم کرنے کے بعد امر سے انکار کرنے والا شیطان ہے. کیا تمہارا امر ہو وہ تمہارا شیطان ہے. ہمارے اس کو پہچاننے والی بات ہے، یہ مشاہدے میں آ گئی بات. جب یہ بات کر مشاہدے میں آ جائے کہ یہ وہ ہے جس کو شہید بولتے ہیں، صحیح بات ہے، یہ وہ ولی ہے. یعنی کہ الفاظ جب مشاہدے میں آ جائے، الفاظ اگر مشاہدے میں آئے ساری بات ہی غلط ہوگی. باقی تو الفاظ ہی ہیں بولتے جا رہے خاصرین کی میں کیا بھول گئے الفاظ بولی جا رہے ہیں مفہوم کے بغیر. اس لیے وہ نماز آپ صاحب جس میں الفاظ اپنے مفہوم کی صورت اختیار کر کے نماز پڑھنے والے کے روبرو ہم حال کھڑے رہتے ہیں، حاضر وہ نماز ہوگی قائم. اس سے پہلے کام نہیں ہوتی. اللہ نے اس لکھا کہ نماز قائم کر، باقی نماز قائم کر اللہ کے ذکر کے لیے. آخر میں صلاۃ الذکری میرے ذکر کے لیے. جب ذکر قائم ہو گیا تب نماز قائم ہو گئی. نماز قائم ہو گئی ذکر قائم ہو گیا، الفاظ قائم ہو گیا، مشاہدہ قائم ہو گیا، مشاہدہ قائم ہو گیا، تیرا عمل قائم ہو گیا. جب تمہارا عمل مشاہدے کی تابع ہو جائے سمجھو عمل گمراہ نہیں ہوگا. ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو اخلاق کا پریشان ہے، ماننے والے تو گمراہ نہیں ہوتا. کہ میں کدھر جانا ہے؟ کہ جیسے سیٹی پہ آوا گھنٹہ لگا اللہ لگا اللہ. اب بدلے وہ چل پڑا. جو سوچے گا وہ بڑے مشکل میں آ جائے. سوچنے والا خود ذمہ دار ہے کہ یہاں سے جنگ لڑتے تھے نا انڈیا والے کتاب سے پڑھ کے، اب جو 4 ٹرائک آ جاتی جا گولی نمبر 4 پر رکھاؤ تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کے ساتھ بکش نالج. تو اس لیے زندگی کا نالج جو ہے کتاب سے اور ہے لیکن مشاہدے کا اور ہے کہ جدھر کہ یہ لگے جائے پار. اس لیے میرا درویشوں نے یا پیروں نے یا مریدوں نے خاص طور پر ملاوٹیں بڑی کی ہے. تو جو ملاوٹیں کی ہے نا وہاں سے آ کے علم والے لوگ پریشان ہو کر دیکھی بہری بکیری یار کوئی گل نہیں کہ بندہ بیٹھا ہے بندے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ اچھا اس وقت ہم نماز وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ کے آیا تھا کسی اور شہر میں. مطلب ایسی باتیں جو بیان کری جاتی ہے جن کا تعلق جو ہے وہ کسی ما فوق الفطرت واقعات سے ہو، وہ باتیں پرانے بزرگ کرتے تھے لیکن اس وقت بیان کرتے تھے جب مشاہدہ کراتے تھے. اب مشاہدے کے بغیر بیان کرتے اور اس لیے پریشان رہتے لوگ. آج کیسے نہیں پریشان رہتے. یہ بڑی بڑی گپیں لگاتے ہیں بعد لوگ. درویش جی کے نام پر بہت سارے مقامات غلط ہو گئے لیکن یہ یاد رکھنا اصلی مقام درویش. یہ نہیں کہہ رہے کوئی درویش قابل قدر ہوگا، ان کو نہ ملے تو میں زندگی بھاری، لیکن اصلی راستہ یہی ہے. تلاش جاری رکھو، گھبرانا تھا، تلاش جاری رکھو. سچ کی تلاش کی ختم نہیں ہوئی بتا، ٹھیک ہے چلتے جاؤ.
ہاں جی بولو. پھر ذرا مگر دیر نہ جنگی جاؤں گے. اللہ مہربان بتائیے بولو. اقبال صاحب بول رہے ہیں آپ؟ سنجیر احمد خان بول رہے ہیں؟ بات آئی کوئی بات؟ مسٹر علی آبدی. ہاں حضرت علی کا تو ایک قول ہے کہ انسان ایک جسم صغیر ہے لیکن اس میں عالم اکبر کو. ہاں یہ تو بہت واضح بات ہے. لفظ اللہ مالک کائنات لازم بات ہے. کائنات سے خالق تو مخلوق سے بڑی جائے نا. بہت بڑی ذات ہے, بہت بڑی ذات. اب دیکھو اب یہ اتنی بڑی بات ہے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے وسیع سے وسیع تر کائنات تخلیق فرمائی ایسی کہ انسان کی سمجھ کی بات. آپ کبھی کائنات کے صرف نقشہ غور کرنے لگ جاؤ نا دیکھے بغیر, ایک نگاہ میں ستارے دیکھو نا, حالانکہ یہ ستارے ویسے نہیں جیسے تم نظر آ رہے ہیں, حقیقت تو قیامت تک سمجھنا ہے نا. تو ایک منٹ میں نظر آ جاتی پھر بھی آنکھ کیڑے ہو کے واپس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اور پھر دوبارہ دیکھ رہے کیا خیال ہے اس میں کوئی ہے کہ جی نہ. اس کائنات کا جو مالک ہے پرفیکٹ. اللہ نے یہ بتایا کہ جب میری کائنات پرفیکٹ ہے تو دیکھو میں کتنا پرفیکٹ ہوں. پرفیکشن اللہ کو ذہن. اب اس اللہ کو شعور حاصل کرنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے اس کائنات میں ابھی تک اور کوئی زندہ شے پائی نہیں گئی انسان کے ساتھ. باقی تصویر بیان کرتی ہے ہر چیز, اس کا حکم ہے, بس اپنے اپنے مدار میں سرگرداں ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں جو ہے نا بولنے کا شعور اور شعور سے بولنا یہ انسان کو عطا ہوا. اتنا بڑا وسیع اللہ اس چھوٹے سے انسان کے لیے میڈیم ہے. اس کا آپ مطلب ہے کہ وہ عالم, وہ ساری بات تمہارے لیے سارے کا سارا تمہارے وجود میں ہے. تمہارے وجود جو ہے نا دراصل یہ وجود تمہارے احساس کا وجود ہے. احساس یہ وجود نہیں گایا بحث ٹھوس اینیمل کھایا پیا مدے جانور نا. اس احساس اور تمہارے احساس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی لطافت عطا فرمائی ہے کہ یہ احساس اس کائنات کی وسعتوں پر اتنا ہی حاوی ہے. اسی انسان کو مشہور بخشا. تو اس کے اندر جو ہے نا اس صغیر کے اندر جو ہے نا عالم اکبر پوشیدہ ہے. عالم اکبر یوں سمجھ لو کہ اس کا عکس موجود ہے, اس کا اجمال موجود ہے, اس کا شعور موجود ہے, اس کا کن موجود ہے, اس کا یکون موجود ہے. اور اگر انسان نکال دے, انسان مغموم ہو جائے تو کائنات مغموم ہو جائے. انسان اگر فیل ہو جائے تو کائنات فیل ہو گئی. چونکہ کائنات فیل نہیں ہونی اس لیے انسان نے فیل نہیں ہونا. اب تم جس دور میں تم جا رہے ہو تو پتہ چاہیے کہ انسان نے کامیاب ہونا ہے تو مذہب سے ہونا ہے, اللہ کے ساتھ. اب مذہبوں میں دوسرے تلاش کر لو کون سا مذہب بہتر ہے. اگر اتفاق سے تم اسلامی نظر آیا تو پھر تم اس کے اندر وہ وقت آ گیا آخری وقت, اس میں اگر ملاوٹ نکال دو تو تم بچ جاؤ گے, ورنہ تم بھی رگڑے. کیونکہ اسلام کو پیوریفائی کر کے نا اگر نے مطلب اسی کو چلانا سارا سکھا راج الوقت یہی ہے. تو اس کائنات کا یہ فیوچر ہے اسلام میں, اور اگر فیوچر کو تم لوگ خراب کرو تو تمہیں اڑا دیا جائے. اس لیے تم لوگ اگر اسلام کو مانتے ہو ایک بات تو مانو کہ اسلام سچوں کا دین ہے, سچا دین ہے. جھوٹ سے نکال دو خدا کے لیے. اور تمہیں جب جھوٹ کو نکالنے کا آ جائے تم کو میں اللہ سے معافی کرتا ہوں, اللہ کی راہ پہ چل پڑا ہوں, اللہ کی راہ پہ چلو یا نہ چلو جھوٹ کو نکالو, گڈ مین تو بنو, پھر مسلمان ہو جاؤ گے. اور جب مسلمان بن جاؤ تو پھر تم اپنے آپ کی تکمیل کرو. اگر مسلمان دوسرے مسلمان پر تنقید کرنا چھوڑ دے تو آدھا مسلمان پکا ہو گیا. اگر قصور دوسرے کا چھوڑ کے اپنے قصور نکالنا شروع کر دے تو بہت بہتر ہو جائے گا. یہ آج کا انسان جو ہے نا مسلمان صرف بیان کرتا رہتا ہے. نمبر 1 تبلیغ کا شوق ہے, تبلیغ کا مارا ہوا ہے. یہ تبلیغ کا شوق ہے, تنقید کا شوق, اور تنقید کرتا رہتا ہے بس ہر وقت تردید کرتا رہتا ہے. اس کی باتیں کرتا ہے لوگوں کی, اور اپنا مطلب نکالتا ہے لوگوں کی بات. دیکھو سارے تو غلط لوگ ہو گئے تھے, کوئی حالت نہیں. پنجاب میں کیا حالت تھی, تو کیا اس کا کیا حال ہے, سینٹر کا حال ہے, کہتے یہ آپ کے پاس کیا ہے, درخواست ہیں 2-4 آپ کام نکالتے.
مرکز سے بھی لیتا ہے تو تجاب سے بھی لیتا ہے، اور دونوں کو سائملٹینیسلی برا بھی کہتا ہے. یہ آج کے انسان، یہ پورا کریکٹر ہے آج کے. اور پھر ہر چیز یہی کی جاتی ہے. آپ بتاؤ زمین جو ہے نا، کسی زمین کے ٹکڑے سے پوچھو نا، یہ کتا زمین جو آج آپ نے خریدا ہے کہ بھائی زمین کا ٹکڑا، تو آج تک کتنی مرتبہ انتقال میں ہوا اور کتنے بندے تیرے مالک انتقال کر گئے؟ کوئی مالک نہیں بنا، اس کا کوئی مالک نہیں. وہ باندھ نہیں سکتی، وہ چھوڑ دیتی ہے، کچھ نہیں کہتی، آرام سے ٹھہری رہتی ہے. وہ بندہ مرتے رہتے. پہلے کہا تھا کہ تو چلا جائے گا، مانا نہیں، اب غائب ہو گیا. اب بندہ کہتا ہے اچھا مہربانی کرو زمین والے، ہمیں 2 گز جگہ دے دو. تو 2,500 کا پلاٹ مانگ رہا تھا، کہتا نہیں میں 2 گز جگہ دے دو، وہ بھی آفیت والی جگہ ہونی چاہیے. اگر وہ 2 گز بھی آفیت کی جگہ نہ ملی تو پھر تمہاری ساری حویلیاں کس کا، تمہارے واقعات کس کا، تمہیں کسی دعا کا بھی سایہ نہ ملا تو تمہاری زندگی کس کا. تمہاری اولادوں میں دعا کرنے والا کوئی نہ نکلا، تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کتنا کام ہو گئی ہے. ماں باپ نہ ملے دعا کرنے والے، تم کو ساکھ رہے، اور اولاد نہ ملی کوئی پڑھنے والی. پھر تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یہ بزرگوں کے اوپر جب ہم پڑھتے ہیں، یہ جو اربا وغیرہ کہتے ہیں، مطلب یہ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، یہ مرو گے تو پتہ چلے گا. پھر تم وہاں جا کے کہو گے کاش میرے اندر کچھ ایسی کوئی گمراہ بیٹا ہی ہوتا کہ پڑھتا نہیں، دعا تو پڑھتا، دعا پہنچتی. تو یہ آپ کو بات مطلب رہتی ہے، کتنی ضرورت رہتی ہے ان باتوں کی. الٹیمیٹلی کیا مقصد ہے، کیا مقام ہے. 2 گز کی بات ہے ساری، اور وہ بھی مطلب ایک بڑا نصیب کی بات ہے. اس لیے آپ نے آپ کے ذرا اجازت لو کہ آپ کیا کرتے جا رہے ہو، اور کیا مطلب ایک دوسرے کو ہنگامہ آ رہے ہیں. یہ کر انسان کو جھوٹا نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے. دراصل اس کی آپ یہ بات سمجھ جائیں، تیرا ہونا نہ ہونے تک ہے، اور نہ ہونا کسی وقت ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہو سکتا ہے اس کا ذرا جائزہ لو کیا ہو سکتا ہے. آپ سب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اور کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی تو بول لیا جائے. اظہر، عید، یوسف، چودھری، آپ صحیح نام آیا تیرا، یاد بولے گا؟ آپ صاحب، آپ نہیں؟ اچھا دعا کرو. پھر دعا یہی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے اس حد تک سچا کر دے. جو کچھ ہم اپنے بارے کہتے ہیں اس حد تک سچا ہو جائے. یا اللہ ہمارے منہ سے سچ نکلے اور سچ کے سوا کچھ نہ نکلے. چلو سچ نہیں بول سکتے، چپ تو رہ سکتے ہو نا. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو یا سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے یا چپ رہنے کا حوصلہ عطا فرمائے. بہت آسان سی بات ہے. اگر سچ نہیں بولتے چپ رہ جاؤ. جو چپ ہی نہیں رہتا اور سچ بھی نہیں بولتا تو اس کے لیے بڑی مصیبت آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماحول اور اپنے حالات اور اپنے پیسوں کے اندر خوشی سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنے میں آپ کو گزارا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حالات میں خوش رکھے. اللہ تعالیٰ مطلب ان لوگوں کو بھی خوش رکھے جو تمہارے لیے بہتری سوچتے ہیں، اور ان کے لیے ضرور دعا کیا کرو. یہ یاد رکھو، دوبارہ میں فکر دہرا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ کے خیال میں آپ کے مرنے کا غم ہوگا، جن لوگوں کو آپ کے خیال میں آپ کے مرنے کا غم ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں خوشی ضرور دے جائے. جن لوگوں کو تم نے غم دے کے جانا ہے نا، ان لوگوں کو زندگی میں خوشی ضرور پہنچاؤ. یہ بات سمجھنے والی بات ہے، غور سے سمجھ جاؤ کہ آپ اگر فوت ہو گئے تو جن لوگوں نے افسوس کرنا ہے آپ کے وہ دلی افسوس، ان لوگوں کا زندگی میں خوشی ضرور دو. اور آپ کے خیال میں کوئی بہن آپ کی ایسی ہو سکتی ہے جس کو واقعی صدمہ ہوگا آپ کے جانے کا، تو اس کو زندگی میں ضرور خوشی عطا فرمائے. نظر انداز نہ کرنا، اپنے غم کو نظر انداز نہ کرنا. جنہوں نے غم کی وراثت لینی ہے ان کو مال کی وراثت بھی دو. یہ الگ شعبہ ہے، یاد رکھنا. ٹوٹے ہوئے رشتے جا کے جوڑ لو. جو معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے اس سے آپ معافی مانگ لو. جس کو معاف کر کے خوش ہوتے تو اسے جا کے معاف کر دو، جا کے معاف کر دو. جو تمہارے پاس پیسے لے کے چلا گیا واپس نہیں کرنا چاہتا اسے جا کے معاف کر دو. بھائی پیسے تیرے، ہمیں اللہ اور دے دے گا. اس لیے جو حق لے گیا اسے معاف کر دو، جو حق نہیں دیتا اسے بھی معاف کر دو. اپنا حق چھوڑ دو، اس کا حق لوٹا دو. معافی کرتے جاؤ، زندگی میں خوش کر دو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام کرے گا. چلا کے چھوڑ دو، میرا پھیری بند کر دو. اور بہت لوگوں کو جا کے گھر میں جا خوش کرو. بڑوں کو بڑا سمجھو، بلکہ چھوٹوں کو بھی بڑا ہی سمجھو. جب یہ چھوٹوں کو بھی بڑا سمجھو گے ان سے بھی مہربانی کرتے جاؤ، حسن سلوک کرتے جاؤ، تو آپ کا وجود جو ہے نا حسن سلوک کے لیے بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.